اچھا وہ نا اس میں بات کر رہا ہے آپ کے پاس نا سب سے پہلے لینگویج کی بات کر رہا ہے. تو لینگویج کے اندر وہ یہ بات کرتا ہے بیسیکلی طور پہ نا آپ کے پاس لینگویج کیا چیز ہوتی ہے جس میں سمپل آپ نے نا اپنے لینگویج جو ہے وہ آپ کے پاس کسی بھی کے ساتھ جو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ اپنا میسیج کنوے کرنا یا کسی کو اپنا جو ہے وہ آپ نے اپنی کنورسیشن جو بتانی ہوتی ہے نا وہ آپ کسی لینگویج کے اندر کرتے ہیں. لینگویج بیسیکلی طور پہ نا آپ کے پاس سیٹ آف رولز ہوتے ہیں, گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے. اور اگر ہم کمپیوٹر کے اندر بات کریں تو کمپیوٹر لینگویج یا پروگرامنگ لینگویج سے مراد آپ کے پاس وہ گرامیٹیکل رولز بنیں گے جن کی بنیاد کے اوپر آپ کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ کوئی انفارمیشن وغیرہ جو ہے وہ فیڈ آؤٹ کر دیتے ہیں. اس چیز کو آپ بیسیکلی طور پہ اس کو آپ بیسیکلی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ نام دے رہے ہوتے ہیں اس چیز کا پروگرامنگ لینگویج کا. ٹھیک ہوگی جی بات. پھر وہ یہ بات کرتا ہے آپ کے پاس اسمبلی لینگویج جو ہے نا یہ آپ کے پاس لو لیول لینگویج کی کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے. لو لیول لینگویج آپ کے پاس ایسی لینگویجز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں, کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کا انسانی لینگویج ہوتی ہے نا جو انسانی سمجھ ہوتی ہے انسانی پہنچ ہوتی ہے اس سے کافی زیادہ یہ لینگویجز جو ہیں یہ دور ہوتی ہیں آپ کے پاس. مشین لینگویج جو ہے اس کو آپ فرسٹ جنریشن لینگویج کا نام دیتے ہیں. اسمبلی لینگویج جو ہوتی ہے اس کو آپ سیکنڈ جنریشن لینگویج کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں. ٹھیک ہوگی جی بات. مشین لینگویج ہوتی ہے اس کو آپ فرسٹ جنریشن لینگویج کا نام دیتے ہیں. اسمبلی کو تھرڈ کا نام دیا جاتا ہے. پھر ہائی لیول جو ہوتی ہیں اس کو آپ تھرڈ اسمبلی کو سیکنڈ کا, ہائی لیول لینگویجز کو تھرڈ کا, کیوری لینگویجز جو ہوتی ہیں اس کو آپ فورتھ جنریشن لینگویجز کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں. مشین لینگویج آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ جس کے اندر آپ 0 اور 1 کی فارم کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر کو انسٹرکشنز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی جو ہے وہ مشین لینگویج کہلاتی ہے. جس کے اندر آپ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کو 0 اور 1 کی فارم کے اندر جو ہے وہ انسٹرکشنز پرووائڈ کرتے ہیں, اس چیز کو آپ مشین لینگویج کا جو ہے وہ نام دے رہے ہوتے ہیں. مشین لینگویجز آپ کے پاس ایسی لینگویجز ہوں گی جو کہ کمپیوٹر کے لیے سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے, لیکن انسان کی پہنچ سے یہ لینگویجز جو ہیں وہ بہت زیادہ دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ زیادہ تر آپ کے پاس انگلش لائک ورڈز جو ہوتے ہیں نا پرنٹ ایف, اسکین, کمپائلر, اس طرح کے ورڈز جو ہیں اس کو جو آپ کا پروگرامر جو ہے یا آپ کا انسان جو ہے وہ اس طرح کے لفظوں کو سمجھتا ہے. اور یہ زیادہ تر انسٹرکشن جو ہے یہ ہم نے ہائی لیول لینگویجز کے اندر جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں. اس لیے یہ لینگویجز جو ہیں نا یہ ہمارے پاس کافی زیادہ دور ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اسمبلی لینگویج آتا ہے. اسمبلی لینگویج جو ہے یہ آپ کے پاس ایک سٹیپ ہائر ہے, اس سے مشین لینگویج سے ایک سٹیپ ہائر ہے, لو لیول لینگویج کی کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے. مشین لینگویج میں آپ جو ہے اپنی انسٹرکشنز وغیرہ جو تھیں وہ 0 اور 1 کی فارم کے اندر انٹر کرتے تھے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ آپ اسپیسیفک کوڈز کی فارم کے اندر دیتے ہیں, اور ان کوڈز کو جو ہے نا وہ آپ نیمونکس کا نام دیتے ہیں. وہ جو کوڈز ہوتے ہیں نا جس کے اندر آپ انسٹرکشن دیتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ لکھ دیتے ہیں ایڈ اے اور بی. آپ 2 نمبرز کو ایڈ کرنا تو آپ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں ایڈ اے اینڈ بی. تو وہ بیسیکلی طور پہ جو آپ انسٹرکشن پرووائڈ کرتے ہیں نا وہ انسٹرکشن آپ کی نیمونکس کہلاتی ہے. ٹھیک ہوگی جی بات. ایکسکیوز می سر. جی سر جس طرح آپ نے بتایا کہ اسمبلی لینگویج سیکنڈ جنریشن لینگویج ہے, اسی طرح جس طرح لیپ ٹاپ ہے فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن, سر یہ لینگویج اسی جنریشن کے لیپ ٹاپ میں یوز ہوتے ہیں, لائک جس طرح یہ ہے اسمبلی لینگویج سیکنڈ جنریشن ہے تو یہ سیکنڈ جنریشن لیپ ٹاپ میں یوز ہوگی؟ نہیں 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 نہیں, یہ ڈفرینٹ ہے, یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اصل پتہ کیا, جب کمپیوٹر کی فرسٹ جنریشن انٹروڈیوس کروائی گئی تھی نا
تو اس وقت آپ کے پاس صرف اور صرف مشین لینگویج ہی مارکیٹ میں وجود میں آئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی لینگویج نہیں تھی سٹارٹنگ کے اندر. اس لیے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ جنریشن لینگویجز تو آپ کی صرف 4 جنریشن تک محدود ہیں، اور کمپیوٹر کی تو آپ کے پاس 9 جنریشن آ چکی ہوئی ہیں. یہ وہ بات کر رہا ہے سٹیپ وائز ہے کہ یہ پہلی جنریشن ہے تو یہ دوسری جنریشن ہے، پھر یہ تیسری جنریشن ہے. یہ اس ٹرم کے اندر بات کر رہا ہے، یہ کمپیوٹر والی ٹرم میں جنریشن کی بات نہیں کر رہا. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ دادا جو ہے وہ فرسٹ جنریشن میں، والد جو ہے وہ سیکنڈ جنریشن میں، اور بیٹا جو ہے وہ فرسٹ جنریشن میں آ جاتا ہے. یہ اس سینس میں بات کر رہا ہے کہ مشین لینگویج جو ہے وہ فرسٹ جنریشن کی لینگویج تھی، پہلی جنریشن میں سٹارٹنگ کے اندر جب آپ کا کمپیوٹر بنا تھا اس وقت یہ استعمال ہوتی تھی. یہ وہ بات کر رہا ہے اس میں. ٹھیک ہوگی بات؟ جی تھینک یو سر. اس کے بعد نا وہ یہ بات کرتا ہے کہ اسمبلی لینگویج جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کے پروسیسر کے آرکیٹیکچر کے بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کے پروسیسر کے قریب ہوتی ہے. اس میں نا آپ کو تقریباً 4 قسم کی جو ہے نا وہ اسمبلی لینگویج کی ٹائپ ملیں گی. بعض جگہ پہ آپ کو یہ ٹائپس ملتی ہیں، بعض جگہ پہ یہ آپ کو ٹائپس نہیں ملتی. یہ اسمبلی لینگویج کے نا بالکل کلوز ہیں، اس لیے ہم ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسمبلی لینگویج کی ٹائپس ہی کنسیڈر ہوتی ہیں. ٹھیک ہوگی نا بات؟ سسک ہے، رسک ہے، ڈی ایس پی ہے، اور VLIW ویری لانگ انسٹرکشن ورڈ. یہ 4 ٹائپس جو ہے نا ان کو آپ اسمبلی لینگویج کی ٹائپس میں کنسیڈر کرتے ہیں. پہلی جو ٹائپ ہے نا اس کے اندر وہ آتی ہے آپ کے پاس سسک کے بارے میں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس اسمبلی لینگویج لکھنے کے لیے ہی ڈیولپ کی گئی تھی. کافی زیادہ مشکل ہے، آپ نے صرف اس کے نام ذہن میں رکھنے ہیں کہ سسک کیا ہے، رسک کیا ہے، بس یہ آپ کو نام ذہن میں ہونے چاہیے. آگے ان کی ڈیفینیشنز وغیرہ پہ جائیں گے تو وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ بن جاتی ہیں. ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی نا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. اس کا جو انسٹرکشن سیٹ تھا، اب ہر ایک جو پروسیسر ہے نا اس کا اپنا انسٹرکشن سیٹ تھا، وہ اپنا انسٹرکشن سیٹ فالو کرتا تھا. ہر ایک پروسیسر جو ہے وہ اپنا آرکیٹیکچر جو ہے وہ فالو کرتا ہے. IBM والے جو ہیں وہ اپنا فالو کریں گے، اسی طریقے سے میٹرولا والے اگر بنا رہے ہیں تو وہ اپنا آرکیٹیکچر فالو کریں گے. تو یہ ان آرکیٹیکچرز کے اوپر جو تھی وہ یہ لینگویجز وغیرہ جو تھی وہ ڈیپینڈ کی جاتی تھی. جس طریقے سے 86 کا اگر آپ آرکیٹیکچر استعمال کریں گے تو اس کے اوپر سسک کی لینگویج تھی. اسٹرنگ موو کی انسٹرکشن اس کے اندر اویلیبل تھی، اور پروسیجر انٹر اور پروسیجر کو لیو کرنے کی فیسلٹی جو تھی وہ انہوں نے اس میں امپلیمنٹ کی تھی. ایڈریسنگ موڈ جو ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ایڈریسنگ موڈز استعمال کرتے ہیں، ابھی آگے آئیں گے، اگر زندگی رہی تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. کمپلیکیٹڈ قسم کے ایڈریسنگ موڈ تھے، اس لیے یہ کہتا ہے کہ کمپلیکیٹڈ تھا، اس لیے اس کو مائکرو کوڈز کی فارم کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا تھا. پھر نیکسٹ نمبر پہ آپ کے پاس رسک آ گیا. رسک جو تھا وہ جو کمپائلرز کا آگے پھر کمپائلر کا استعمال آتا گیا، تو کمپائلر کے استعمال کے لیے آپ کے پاس رسک جو تھی وہ مارز وجود میں آئی. یہ آپ کے پاس اس میں انسٹرکشن سیٹ جو تھا وہ یونیفارم تھا، تقریباً ہر ایک کمپیوٹر کے اوپر آپ کے پاس ایک ہی قسم کا جو تھا وہ انسٹرکشن سیٹ تھا، اسی لیے یہ ایزی ٹو ٹارگٹ تھی. اور اس کے اندر جو آپ کے پاس انسٹرکشن سیٹ کامن ہونے کی وجہ سے، یونیفارم ہونے کی وجہ سے، یہ لینگویج جو تھی وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جو تھی وہ کافی زیادہ ایزی ہو چکی ہوئی تھی. اس میں لوڈ اینڈ سٹور کا آرکیٹیکچر جو تھا وہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا، جس کے اندر آپ کے پاس ارتھمیٹک ٹرانزیکشن جو تھی وہ رجسٹرز کے اوپر پرفارم ہوتی تھی، اور لوڈ اور سٹور والی انسٹرکشن جو تھی وہ میموری رجسٹرز وغیرہ جو تھے وہ پرفارم آؤٹ کرتے تھے. پائپ لائننگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی یہاں پر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اسپیشلی اس لینگویج کے اندر. پھر اس کے بعد DSP آئی، ڈیجیٹل سگنل پروسیسر. یہ بیسکلی طور پہ سگنل پروسیسنگ کے جو الگوریدمز تھے ان کو فالو کرنے کے لیے یہ لینگویج جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. اس کے اندر آپ کے پاس ارتھمیٹکس یعنی کہ ریگولر ارتھمیٹک جو تھی وہ ویکٹر بیس استعمال کی گئی. زیادہ تر آپ کا اس میں کام جو تھا وہ ہینڈ ریٹن وغیرہ جو تھا، ہینڈ ریٹن آپ اس کے اوپر ساری کیلکولیشنز وغیرہ جو تھی وہ کر کے دیتے تھے. پھر آپ کے پاس VLI اسمبلی لینگویج آئی، ویری لارج انسٹرکشن ورڈ آ گیا. یہ تھوڑا سا اس سے ایڈوانس میں آئی. اس کے اندر ٹرانزسٹر جو تھے وہ زیادہ استعمال کیے گئے. ٹرانزسٹر سستے بھی تھے اور فاسٹر ٹرانزسٹر اس آرکیٹیکچر کی لینگویج کے اندر استعمال کیے گئے. اس کے اندر ایک سے زیادہ ALU کا کانسیپٹ وغیرہ جو تھا وہ بھی آپ کے پاس انٹروڈیوس کروا دیا گیا. جس طرح سے رسک کے اندر پیرلل انسٹرکشن سیٹ تھے، اسی طریقے سے اس کے اندر بھی آپ کے پاس پیرلل انسٹرکشن سیٹ جو تھے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے. ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروگرام بائی ہینڈ. اس میں جو تھا وہ سارے کا سارا پروگرام آپ کا مشین کے ذریعے تھا، ہینڈ ریٹن پروگرام وغیرہ آپ اس میں نہیں کر سکتے تھے.
ये उसने सिर्फ एक शॉर्टकट इसकी समरी बयान कर दी आपके पास। अगर आप असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को देखें तो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक आपका ओप कोड होता है और एक आपके ऑपरेंड्स होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो चीज़ लिखी जाती है आपकी निमोनिक्स की इंस्ट्रक्शन की, ये पूरा जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ऐड R1 R3 3, ये आपका पूरे का पूरा एक निमोनिक्स है। इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है ये आपका ऑप कोड कहलाता है, जो चीज़ बताएगी व्हाट टू डू विद द डाटा। ये ALU का बेसिकली तौर पे ऑपरेशन होता है। ऐड है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो ALU ने जो है वो इसके ऊपर परफॉर्मिंग करनी है इस पर। और राइट हैंड साइड के ऊपर आपको जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह नज़र आ रही हैं ये आपकी ऑपरेंड की जो है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। ठीक होगी जी बात। ये आपको राइट हैंड साइड पे जितनी भी चीज़ें मिलेंगी ये सारी आपको ऑपरेंड्स मिलेंगी कि कहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो स्टोर होना होता है। तो ये लिखा हुआ है कि ऐड R1 R3 3 के 3 जो है वैल्यू है ना उसको R1 में भी ऐड करो और R3 में भी ऐड करो और उसका रिजल्ट जो है वो R1 में स्टोर करवाओ। जो सबसे पहले रजिस्टर, जो सबसे पहले वैल्यू दी जाएगी ना, चाहे वो रजिस्टर की वैल्यू चाहे वो मेमोरी लोकेशन की वैल्यू, आपका आंसर उसमें आके स्टोर होगा। अगर मैं यूं आगे जाऊं, आगे आपको इसमें पता लग जाएगा। यहाँ पर ये जिस तरीके से आपको एग्जांपल एक शो हो रही है, ये जिस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है मूव AX BX, तो इसका मतलब ये है कि जो BX बेस रजिस्टर है उसकी वैल्यू को पिक करो और पिक करने के बाद उसको AX के अंदर जो है वो स्टोर कर दो। ठीक होगी, AX के अंदर जो है वो उसको स्टोर कर दें। तो जो पहले वाली रजिस्टर की वैल्यू हो या जो भी पहले वाली मेमोरी लोकेशन की आपके पास वैल्यू होगी ना, उसके अंदर जो है वो आपका सारे का सारा रिजल्ट सेव होगा। बात समझ लग गई ना कि मूव AX BX, इसका मतलब ये है BX की वैल्यू को मूव करो AX के अंदर। अगर इसी तरीके से यहाँ पे लिखा होता है ऐड AX 3, तो इसका मतलब ये होता है AX रजिस्टर के अंदर आप 3 ऐड करो और जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन आप AX के अंदर ही स्टोर कर दो। ठीक होगी जी बात। फिर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करता है। इसके अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर से मुराद आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी टारगेट जो आपकी सोर्स लैंग्वेज होती है उसको टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। उसको आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। 3 किस्म के आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर, असम्बलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है उन दोनों का फंक्शन सेम होता है कि इन्होंने, तो बेसिकली तौर पे आपके पास लैंग्वेज प्री प्रोसेसर जो होता है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है उसकी टाइप्स बयान कर रहा है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होता है वो आपके पास बिल्कुल सेम काम करते हैं। फ़र्क ये होता है कि सिर्फ जो है वो कंपाइलर ने एज अ होल कन्वर्ट करना होता है और असम्बलर ने जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना होता है। इसलिए कंपाइलर और असम्बलर जो है दोनों इसी डेफिनेशन के अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे आपके पास। फिर असम्बलर की बात करते हैं। असम्बलर आपके पास एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि आपकी असम्बली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर के लिए जो है वो समझना आपके पास आसान हो जाए। रजिस्टर्स हैं, ऑलरेडी आप लोग इसको तफसील के अंदर पढ़ चुके हुए हैं, इसलिए मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा सिर्फ इसको आगे देख सकते हैं। अयाज साहब ने आपको बड़ी तफसील के साथ ये पढ़ा दिए होंगे। एकामुलेटर रजिस्टर्स है, ये जिस तरह से हमने बात की ABCD आपके पास रजिस्टर होते हैं, एकामुलेटर, बेस, काउंटर और डाटा रजिस्टर्स। पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर, ये तीनों जो है वो सेम नाम इस्तेमाल होते हैं। मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर जो है वो चेंज होता रहता है नाम, लेकिन इन तीनों का नाम जो है वो सेम है, पॉइंटर, इंडेक्स एंड बेस रजिस्टर।
یہ ڈیٹا کو ہولڈ نہیں کرتا بلکہ آپ کے پاس ڈیٹا کے ایڈریس کو جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھتا ہے. ایکامولیٹر اور انڈیکس رجسٹر کے اندر وہ کیا ڈیفرنس بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو نیا آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر ایکامولیٹر اور انڈیکس رجسٹر کا جو ڈیفرنس ہے نا وہ بالکل انکلیئرڈ ہے. دونوں تقریباً سیم ہی ٹائپ کا جو ہے فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جو ان کا بیسک فنکشن ہے نا ایکامولیٹر رجسٹر نے اس کی ویلیوز کو سٹور کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس, اور انڈیکس رجسٹر جو ہے اس نے اپنے جو ہے وہ ایڈریسز کو اپنے پاس سٹور کرنا تھا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کے پاس سیم رہتی ہیں, باقی ان کی فنکشنالٹی جو ہے وہ ایز اے سیم کام کر رہی ہوتی ہے. فلیگ رجسٹر یا ورلڈ اسٹیٹ پروگرام اسٹیٹس ورلڈ, یہ بالکل وہی فلیگ رجسٹر کی طرح جو ہے اس کا کام ہوتا ہے. پروگرام کاؤنٹر یا انسٹرکشن پوائنٹر جو کہ آپ کے پاس نیکسٹ انسٹرکشن کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ دونوں رجسٹر جو ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس. نیمونکس کی ابھی بات ہو گئی ہمارے پاس. ہاں, انسٹرکشن گروپ آ گیا کہ آپ جو ہے ڈفرینٹ قسم کی جو انسٹرکشنز آپ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے نا, وہ کون کون سی آپ کے پاس جو ہے وہ انسٹرکشن جو ہے وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ اپنے کمپیوٹر کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی جو انسٹرکشنز آتی ہیں نا وہ آپ کے پاس ڈیٹا موومنٹ کی انسٹرکشنز آتی ہیں. ڈیٹا موومنٹ کی انسٹرکشن سے مراد آپ کے پاس ایسی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ ڈیٹا موومنٹ انسٹرکشنز کا نام دیتے ہیں. یہ انسٹرکشنز جو ہیں یہ آپ کی میموری سے بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں, یعنی کہ یہ جو آپ کی یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا موومنٹ کی انسٹرکشن ہے نا, یہ میموری سے رجسٹر, رجسٹر سے رجسٹر, میموری سے میموری یا ایون پیریفیرل ڈیوائسز تک بھی ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں تو ایگزامپل میں اس نے دیا ہوا ہے موو اے ایکس بی ایکس. اے ایکس جو ہے یہ ایکامولیٹر رجسٹر ہے اور بی ایکس جو ہے یہ آپ کے پاس بیس رجسٹر ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیس رجسٹر کی ویلیو جو ہے وہ ایکامولیٹر رجسٹر کے اندر موو کر دو. اور یہ نیچے والی جو ہے یہ لیڈر کی انسٹرکشن ہے, لاجک لیڈر اس کو بولتے ہیں. لاجک لیڈر 1 2 3 4, یہ 1 2 3 4 ایک ایڈریس ہے, اور لاجک لیڈر جو ہے یہ آپ کے پاس جو گیٹس کا کانسیپٹ ہے نا اس کے اندر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہوگی بات. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل انسٹرکشنز آتی ہیں. ارتھمیٹک اینڈ لاجک انسٹرکشنز آپ کے پاس ایسی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس ارتھمیٹک اور لاجیکل کیلکولیشنز وغیرہ پرفارم آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, جیسے کہ ایڈ, سبٹریکٹ, ملٹیپلائی, ڈویژن. اس میں ایڈیشن کے لیے آپ نے ایڈ کا ورڈ لکھنا ہوتا ہے, اے ڈبل ڈی ایڈ. سبٹریکشن کے لیے آپ نے سب کا ورڈ لکھنا ہوتا ہے, ایس یو بی سب. ملٹیپلیکیشن کے لیے آپ نے مل لکھنا ہوتا ہے, ایم یو ایل مل. ڈویژن کے لیے آپ نے ڈیو کا ورڈ لکھنا ہوتا ہے, ڈی آئی وی ڈیو. ٹھیک ہوگی جی بات. اب یہاں پر دیکھیں اس نے یہ لکھا ہوا ہے اینڈ اے ایکس 1 2 3 4. اس نے یہ کہا ہے کہ 1 2 3 4 کا اینڈ لے لو ایکامولیٹر رجسٹر کے ساتھ, اے ایکس کے ساتھ. پھر اس نے یہ کہا ایڈ 5 2 3 4 بی ایکس, کہ 5 3 4 کو آپ بی ایکس کے اندر ایڈ کرو اور اس کا رزلٹ بھی بی ایکس میں ہی سٹور کرو. پھر اس نے یہ بات کی آپ کے پاس پھر اس نے آگے آپ کے پاس یہ بات کی ہوئی ہے کہ ایڈ. اب یہ جو چیز آپ کو بریکٹ کے اندر لکھی ہوئی, بڑی بریکٹ کے اندر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, یہ بریکٹ جو بڑی بریکٹ کے اندر جو چیز لکھی ہوئی یہ آپ کے پاس بیسیکلی طور پہ ایڈریس کو اسپیسیفائی کر رہی ہے کہ آپ نے اسپیسیفک ایڈریس کے اوپر جانا ہے, اور اس اسپیسیفک ایڈریس کے اوپر آپ کو جو ویلیو مل رہی ہے آپ نے اس ویلیو کو جو ہے وہ پک آؤٹ کر لینا ہے. کہ ایڈ بی ایکس 1200. اب 1200 میموری ایڈریس پہ جانا ہے, وہاں پر جو ویلیو پڑی ہوگی اس ویلیو کو آپ نے بی ایکس کے اندر ایڈ کر دینا ہے, اور پھر اس کا رزلٹ بھی بی ایکس میں ہی سٹور کروا دینا. تو یہ آپ کے پاس ارتھمیٹک اور
लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिस तरीके से आपके पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होता है ना, वो आपके पास नेक्स्ट परफॉर्म होने वाली इंस्ट्रक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है कि उसका एड्रेस उसके पास मौजूद होता है कि जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म आउट होनी होती है, तो ये इसका एड्रेस जो है वो अपने पास होल्ड करके रखता है कि जो आपके पास नेक्स्ट परफॉर्म होने वाली इंस्ट्रक्शन होती है उसे अपने पास स्टोर करता है। इसी तरीके से ये होता है कि आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम की जो आम रूटीन की इंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रही होती हैं उसको आप स्किप करते हैं, और स्किप करने के बाद आप जो नॉर्मल रूटीन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको स्किप कर देते हैं और एक स्पेसिफिक कोड के ऊपर जो है वो आप ट्रांसफ़र कर जाते हैं। जिस तरह से आपके पास इफ़ एल्स की कंडीशन होती थी कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप अपनी अगर आपके पास इफ़ की कंडीशन जो थी वो ट्रू हो जाती थी तो आप इफ़ वाला केस रन करते थे और एल्स वाला केस जो है वो स्किप कर देते थे। तो इस तरीके से जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होती हैं ना कि जो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करती हैं और स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को ओमिट कर देती हैं, इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको आप प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का नाम देंगे। इसमें सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शंस आपके पास इस्तेमाल होती है वो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है ये। अब इसमें कंपेयर में वो क्या कह रहा है, 0AX कि एकामुलेटर रजिस्टर को कंपेयर करो 0 के साथ। फिर वो कहता है JNE जंप इफ नॉट इक्वल 1 2 3 4। 1 2 3 4 जो है ये एक एड्रेस उसने स्पेसिफाई किया गया है कि अब वो ये कहता है कि आपने ये कंडीशन चेक करनी है, इफ कंडीशन दैट वी चेक बिकम ट्रू, कि वो इस एड्रेस के ऊपर जाकर अपनी कंडीशन को चेक कर रहा है कि आया इस एड्रेस के ऊपर उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। तो ये बेसिकली तौर पे इस एड्रेस के ऊपर जाकर अपनी कंडीशन को चेक कर रहा है कि आपकी यहाँ पर जो है वो कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। तो ये बेसिकली तौर पे वो चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर रहा है। इसमें सबसे पहले ना हमारे पास डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शन थी। डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने ये बात की थी कि डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनकी मदद से आप डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफ़र होगी ये आपकी रजिस्टर टू रजिस्टर भी हो सकती है, रजिस्टर टू मेमोरी हो सकती है, इवन रजिस्टर टू आपकी आईओ डिवाइसेस हो सकता है, या इनके दरमियान आपस में आपकी जो है वो डाटा की मूवमेंट की ट्रांजैक्शन जो है वो हो सकती है। फिर हमने दूसरी जो बात की थी वो अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की बात की थी। इसके अंदर ये कहता है कि आप डाटा को अर्थमेटिक और लॉजिक जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह जो थी वो परफॉर्म हो रही थी। इसके अंदर एडिशन हो जाती थी आपकी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह, या इसके अलावा आप और गेट एंड कम्प्लीमेंट वगैरह, वो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस की टाइप थी ना वो इसके अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो थी वो आती थी हमारे पास। एग्जाम्पल उसमें गिवन दी हुई है। आवाज बहुत कम आ रही है। आप आ रही है आवाज? जी सर। मैं थोड़ा सा ऐसा वैसे ही बोल रहा हूँ, वॉल्यूम कम किया हुआ है। अच्छा एक मिनट, वॉल्यूम भी फास्ट कर। अच्छा इसमें वो ये बात करता है कि जो एंड है ना, एंड AX 1 2 3, इसका मतलब ये है कि अकाउमुलेटर रजिस्टर के अंदर आप 1 2 3 को एंड करते हैं, एंड गेट इसके ऊपर अप्लाई करना है। और ये जो थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ ना ऐड BX और ब्रैकेट के अंदर 1200, इसका मतलब ये होता है कि आपने 1200 एड्रेस के ऊपर चले जाना है, उस पे जो वैल्यू पड़ी होगी उस वैल्यू को आपने BX के अंदर जो है वो ऐड कर देना है। ये जो है ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, ये चीज़, ये इसका मतलब ये है कि 1200 मेमोरी एड्रेस पे चले जाना है, उस जगह पे जो चीज़ पड़ी होगी उसको फिर BX के अंदर जो है वो आपने ऐड कर देना। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि 1200 को BX के साथ ऐड कर दो, नहीं, 1200 जो भी मेमोरी का एड्रेस होगा आपने वहाँ पे चले जाना है,
اور وہاں پر جا کے پھر آپ نے یہ چیز ایڈ کرنی ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہوگی جی بات. نیکسٹ آپ کے پاس آتے ہیں پروگرام کنٹرول انسٹرکشن. پروگرام کنٹرول انسٹرکشن نا بعض اوقات وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس بعض صورتحال بعض اوقات صورتحال یہ آ جاتی تھی کہ آپ نے اپنے پروگرام کا ایک حصہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک حصے کو آپ نے سکپ کر کے کسی دوسرے حصے پہ چلا جانا ہوتا ہے. کہ اگر آپ کی ایک کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو آپ نے وہ والا حصہ سکپ کر دینا ہوتا ہے اور کسی اور حصے کے اوپر جو ہے وہ موو کر جانا ہوتا ہے. تو پھر اس سلسلے کے لیے نا آپ کے پاس کچھ اسپیشل انسٹرکشن وغیرہ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ انسٹرکشنز کیا کام کرتی تھیں؟ آپ کے پروگرام کے کنٹرول اور فلو کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی تھیں. اور انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا انسٹرکشن پوائنٹر کے ساتھ، کیونکہ انسٹرکشن پوائنٹر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ، یا پروگرام کاؤنٹر کے اور انسٹرکشن پوائنٹر جو ہے وہ ایک ہی رجسٹر کا کام کرتے ہیں. دونوں نے آپ کے پاس نیکسٹ جو پرفارم ہونے والی انسٹرکشنز ہوتی تھی نا اس کے ایڈریس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا اس میں. تو اس لحاظ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک دو ایگزامپل اس نے دی ہوئی ہیں. کمپیئر کی ایگزامپل دی ہوئی ہے اس نے یہاں پہ نا سی ایم پی ہے کمپیئر کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کمپیئر کرنا ہے 0 کو اے ایکس کے ساتھ. اے ایکس ہوتا ہے ہمارے پاس اکامولیٹر رجسٹر. مطلب یہ ہے کہ اس میں اکامولیٹر رجسٹر کے ساتھ 0 کو کمپیئر کرنا ہے. اگر اس کی ویلیو میچ ہو جاتی دین اس میں اپنا جو ہے وہ اگلا ٹرم ہے. تو یہ آپ کے پاس اسپیشل انسٹرکشنز کے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ بلونگ کرتی ہے. اسی طریقے سے جے این ای ہے، یا یہاں پر ہم جے این بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ابھی آئے گا. جے ایم پی استعمال کرتے ہیں، جمپ کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں. یہ ساری انسٹرکشنز کے بھی ٹائپ ہمارے پاس آگے 1 بائی 1 آتی جائیں گی. تو یہ جے این ای ہوتا ہے جمپ اف ناٹ ایکول ٹو دی انسٹرکشن. اگر وہ چیک کرے گا کہ اگر جو بھی اس کو انسٹرکشن یہاں پہ پرووائڈ کی، یہاں پہ صرف ایک ایگزامپل دیا گیا نا کہ 1 2 3 4 اس ایڈریس کے اوپر چلا جائے، وہاں پر جا کے یہ چیک کرے کہ آیا یہ والی ویلیو آپ کی ٹرو ہوئی ہے، چیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر چیک ہوئی تو جمپ کر دے، اگر چیک نہیں ہوئی تو جمپ نہ کرے. تو یہاں پہ یہ سارا چیز جو ہے وہ ہمارے پاس فلیگ رجسٹر کے ساتھ جو ہے وہ کنسرن کرتی ہے. تو پھر آپ فلیگ رجسٹر کو اس کے اندر بھی چیک کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اسپیشل انسٹرکشنز اور انٹروڈیوس کروائی گئیں. جن کو آپ اسپیشل سروس کمانڈز کا نام دیتے تھے. یہ آپ کے پاس دی الاؤ چینجنگ اسپیسیفک پروسیسر بیہیویئر اینڈ یوز ٹو پلے ود اٹ. مطلب اس میں یہ تھا کہ اس میں آپ کے پروسیسر کا جو ہے وہ بیہیویئر جو ہوتا ہے، آپ کے پروسیسر کا بیہیویئر کو چینج کرتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اس نے ادا کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس. کبھی کبھار آپ یہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ عام روٹین کے اندر ان کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا. کبھی کبھار آپ نے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے. جس طریقے سے اگزامپل اس نے دی ہوئی ہے کہ CLI اس کا مطلب ہے کلیئر انٹرپٹ فلیگ، اور پھر CTI ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹ انٹرپٹ فلیگ. تو یہ آپ کے پاس اسپیشل قسم کی انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر نا یہ جو CLI ہے کلیئر دا انٹرپٹ فلیگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی طور پہ پروسیسر کو انسٹرکشن کر رہی ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے اپنا لگاؤ چھوڑ دے، اور وہ اس چیز کو چھوڑ دے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، صرف وہ اپنی ورکنگ جو ہے وہ کرتا رہے. اس چیز کا مطلب ہوتا ہے کلیئر دا انٹرپٹ فلیگ.
اور جب یہ اپنا وہ کوئی ضروری کام وغیرہ کر لیتا ہے، وہ ضروری کام کو کرنے کے بعد یہ دوبارہ CTI سیٹ انٹرپٹ فلیگ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے نارمل بیہیویئر کے اندر آ جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ پروسیسر کو کوئی ڈسٹربنس وغیرہ اگر کرنی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ انٹرپٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیشل قسم کا بیہیویئر ملتا ہے پروسیسر کو، وہاں پر جا کے آپ ان انسٹرکشنز کو چیک آؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آرکیٹیکچر ہے انٹل IPX کا 88 کا آرکیٹیکچر ہے، جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے اس کے اندر۔ اسی کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ آگے ڈسکس کرنا ہے۔ IAPX کا مطلب ہوتا ہے انٹل ایڈوانس پروسیسر ایکسٹینشن 88، اسی لیے ہم آپ اس کو 88 کا نام دیتے ہیں، اور IBM کی جو مشینز وغیرہ تھیں ان کے اندر یہ استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ میٹنگ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، دوبارہ سے میٹنگ کو جوائن کیجئے گا۔